موضوع الدرس في أحوال أهل الكتاب والرد عليهم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يصارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اہل الكتاب. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی آپ ان سے کہیں جن اہل کتاب میں سے لوگوں نے اللہ کے دین کو مذاق اور ٹھٹھا بنا رکھا ہے اور ہمارے دین سے مذاق کرتے ہیں، آپ ان سے کہیں هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل أي هل لكم علينا متاع أي عيب إلا هذا وهذا ليس بعيب ولا مذمة فيكون الاستثناء منقطعا. اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرمائیں کہ اے اہل کتاب هل لكم علينا متاع، کیا تمہیں ہمارے بارے میں کوئی تان ہے یا ہم میں کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے آپ ہماری مذاق اڑاتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے اندر اور تو کوئی عیب نہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کی قرآن پہ ایمان لائے ہیں اور جو پہلی کتابیں اتری ہیں ان پہ ایمان، اسی وجہ سے دشمنی کرتے ہیں. اور یہ تو دشمنی والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو الٹا دوستی والی بات ہے، احترام والی بات ہے کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتاب پہ اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے ہیں. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. انہوں نے نہیں انتقام لیا مگر اسی لیے کہ ان کا اللہ پر ایمان ہے. وَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. وفي الحديث المتفق عليه ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ نہیں انتقام لیتے، نہیں بدبختی کرتے، تکلیف پہنچاتے، الا ان اغناهم الله ورسوله، کہ اللہ نے غنی فرما دیا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو اپنے فضل سے، اسی لیے جلتے ہو.
جیسے کہ حدیث متفق علیہ میں آتا ہے کہ ما ینکم ابن جمیل، ابن جمیل اسی لیے انتقام لیتا ہے اور دین سے مذاق بناتا ہے کہ وہ غریب تھا، فقیر تھا، اللہ نے اس کو بڑا بنا دیا ہے، اللہ نے اس کو عزت دے دی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ تم اللہ سے یا اللہ والوں سے دشمنی کرو۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَىٰ أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ أَيْ وَآمَنَّا بِأَنَّ أَكْثَرَكُمْ، ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ تم میں جو اکثریت ہے وہ خارجون عن طاعت اللہ عن طریق المستقیم، سیدھے راستے سے نکلنے والی ہے، حق کو چھوڑنے والی ہے۔ تو معنی یہ ہے، یہ ایک یاد رکھو، ایک انداز ہے خطابت کا، انداز ہے بلاغت کا، انداز ہے بھئی یار تم اس لیے مجھ سے انتقام لیتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اسی لیے میرے ساتھ دشمنی کرتے، ایک انداز ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اس لیے انتقام لینا چاہتے ہو اور ہمارے دین سے مذاق بناتے ہو، اور جب اذان ہوتی ہے تو تم ٹھٹھے اڑاتے ہو، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہو لا صلوا کا صلو ولا صلو قاموا ولا قاموا، اور کبھی کہتے ہو دینکم اشر من دیننا، تمہارا دین نعوذ باللہ بہت برا ہے۔ تو یہ باتیں کس بات سے کرتے ہو؟ کیا عیب تم نے دیکھا ہے؟ اسی لیے جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تھے تو آپ نے کفار قریش کو جب دعوت توحید دی تو عقبۃ بن ابی معیط ایک ظالم بدبخت کافر تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں کپڑا ڈال کے یوں کھینچا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انہوں نے اس ظالم کے سینے میں مارا زور سے اور کہا هل تقتلون رجلا الا ان يقول ربي اللہ، کیوں قتل کرتے ہو، کیوں مارتے؟ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ہے، وہ توحید بیان کرتا ہے، اس لیے اس سے انتقام لے رہے ہو، کیا کر رہے ہو تم؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو دھکا دیا اور وہ دور جا گرا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ اس ظالم نے اتنا کھینچا تھا کہ حضور کو یہاں نشان پڑ گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور کی آنکھیں مبارک باہر ابل آئیں نکلنے کے لیے، اتنا زور سے اس نے کھینچا۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ دشمنی کی وجہ تو بتاؤ نا، کیا دشمنی ہے؟ دیکھو نا، آدمی جب کسی کو قتل کرتا ہے تو کوئی دشمنی ہوگی، اور عام طور پر جو قتل کے وجوہات ہیں وہ تین ہوتے ہیں، زن، زر، زمین۔ یا تو عورت میں جھگڑا ہوگا تو قتل ہوں گے، یا جائیداد پہ جھگڑا ہوگا تو قتل ہوں گے، یا زمین پہ جھگڑا ہوگا تو قتل ہوں گے۔ بھئی اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ کیا جھگڑا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی اپنی زبان مبارک سے باوجود تم مشرک ہو، کافر ہو، کبھی کوئی سخت لفظ بھی کہا ہے تمہارے بارے میں؟ ہمیشہ دعوت دی ہے، حکمت سے دعوت دی ہے، عظمت سے دعوت دی ہے، محبت سے دعوت دی ہے، اور دعوت بھی تو اس لیے دے رہے ہیں کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں، وہ تمہیں چھڑانا چاہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے آج کوئی آدمی کسی کو صراط مستقیم پہ چلانے کی کوشش کرے کہ بھائی نماز پڑھو، بھائی قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو، بھائی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا کرو، اور وہ اس پہ ناراض ہو، تو یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ کبھی آپ اس کو، اسی لیے حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کا یہ حال ہے کہ یہ جہنم میں زبردستی گر رہے ہیں، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَّتِكُمْ، اور میں ان کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ جہنم سے بچیں، یہ پھر جہنم میں گرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ان سے خود کھل کے فرمائیں کہ کس بات کا مجھ سے بدلہ لے رہے ہو، کس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو؟ آج بھی پوری دنیا میں یاد رکھیں یہ عالمی سازشیں ہیں، آج بھی پوری دنیا میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ جی مسلمان دہشت گرد ہے، اور مسلمان جو ہے انتہا پسند ہے، اور مسلمان جو ہے جی عورتوں کو نعوذ باللہ 4 بیویاں کرتے ہیں، اور عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور عورتوں کو پردے کی اور گھر کی قید میں رکھا جاتا ہے، ان کی آزادی سلب کر دی جاتی ہے، اور مسلمان
جناب یہ ہے کہ یہ لونڈیاں رکھتے ہیں اور بانیاں رکھتے ہیں اور 10 رکھیں 20 رکھیں 50 رکھیں، ان کو اجازت ہے، اس قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ذہنوں میں الجھنیں ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی ہم تو سلو کرنا چاہتے ہیں، ہم تو اتحاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن تو یہ بات بالکل پروپیگنڈا ہے اور جھوٹ ہے، یاد رکھیں۔ اس کو کسی فارسی کے شاعر نے مثال دی کہ لاورست دزدے بکف چراغ بکف چراغ دارد، کہ دیکھو چور کتنا چالاک ہے کہ چوری بھی کر لی اور اب لین پکڑ کے ڈھونڈنے والوں کے ساتھ بھی دوڑ رہا ہے، بھی ادھر گیا ہوگا ادھر گیا ہوگا، ادھر بھاگو بھی ادھر گیا ہوگا۔ تو کہہ رہی ہے اتنے بدبخت ہیں کہ اب اصولی بات یہ ہے نا جی کہ جھگڑا جو ہوتا ہے ایمان سے کہیں وہ بات نہ ماننے سے ہوتا ہے یا ماننے سے ہوتا ہے؟ ایک ٹھنڈے دل سے ٹھنڈے اپنے دماغ کو ذرا اعتدال میں رکھیں۔ آپ نے مجھے کہا کہ بھائی یہاں سے اٹھ جاؤ، میں اٹھ کے چلا گیا، کوئی جھگڑا ہے؟ آپ نے کہا کہ اچھا بھائی راستہ دے دو، میں ہٹ گیا، کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا ماننے سے کبھی نہیں ہوتا، نہ ماننے سے ہوتا۔ کافی پرانی بات ہے کہ گوجرانوالہ میں کافی مدت میرے دوست تھے حاجی نذیر صاحب، اللہ عافیت سے رکھے ان کو، تو میں وہاں گیا ہوا تھا، مولانا زاہد الراشدی صاحب مجدد، تو وہاں پر ایک یعنی بہت بڑے ذمہ دار افسر تھے جو ڈپٹی کمشنر لگے ہوئے تھے، وہ کبھی ہمارے ضلع میں بھی رہے تھے، تو انہوں نے خواہش کی، میں لاہور میں تھا، انہوں نے خواہش کی کہ آپ مہربانی کریں کہ آپ، میں نے سنا ہے، میں نے اشتہار دیکھا ہے کہ آپ گوجرانوالہ میں تشریف لا رہے ہیں، تو آپ اگر مہربانی فرمائیں تو رات کو میرے ہاں قیام کریں اور کھانا بھی میرے ہاں تناول فرمائیں، مجھے بے انتہا خوشی ہوگی۔ میں نے اس کو صاف کہا، میں نے کہا دیکھو تم اچھے آدمی ہو، تمہارا مجھ پر ایک احسان بھی ہے جب تم میرے ضلع میں تھے، لیکن مشکل یہ ہے کہ تم شیعہ ہو، اور میں اگر تمہارے پاس ٹھہروں گا اور تمہارا کھانا کھاؤں گا، تمہاری دعوتیں اڑاؤں گا، تو مجھے میرے اپنے ساتھی معاف کر دیں گے۔ اور کہا وہ تیسرا پھر اس کا حل کیا ہوگا؟ میں نے کہا حل یہ ہے جہاں میں مہمان تو بھی آ جانا، وہیں میرے ساتھ کھانا کھا لینا، وہیں بیٹھ کے مل بھی لیں گے، بات بھی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو خیر میں آپ نہ بھی کہیں تو میں آؤں گا، آپ مجھے نہ بھی کہیں کہ بھی وہاں آ جاؤ، آپ جہاں ہوں گے، آپ میرے ڈسٹرکٹ کی حدود میں داخل ہوں گے تو انشاءاللہ میں وہاں استقبال کروں گا، آپ کا کوئی بات نہیں ہے، لیکن میری حسرت تو ایسے رہ گئی نا کہ میری دعوت کھائیں۔ میں نے وہاں اپنے جو علماء تھے نا بڑے بڑے اس علاقے کے، پھر وہ آ گیا، رات کو کھانا وانا بھی اکٹھے کھائے۔ میں نے کہا دیکھو ایک شرط ہے، یہ سارے علماء ہیں، یہ ختم نبوت کا ہے، یہ تنظیم اہل سنت کا ہے، یہ جناب سپاہ صحابہ کا ہے، اور یہ احرار کا ہے، اور یہ فلاں کا ہے، ان سب کو اگر تم دعوت دو اور وہ تیری دعوت میں شریک ہوں تو پھر میں آ جاؤں گا، کم از کم مجھ پر تو کوئی مولوی اعتراض کرنے والا نہیں رہے گا نا، یار تم بھی تو تھے، میں کیا کروں، چونکہ میں مسافر ہوں، باہر کا آدمی ہوں، میرے لیے مشکل ہو جائے گی، میں کس کو جواب دوں گا۔ اس نے کہا حضرت یہ میری ذمہ داری ہے، میں ان سب کو دعوت دوں گا، اگر وہ نہ آئے تو آپ ہی نہ آئیں۔ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑی کتابیں اسے لکھی ہیں، بہت ادیب ہے، بہت بڑا افسر کے ساتھ ساتھ بہت بڑا ادیب ہے، صاحب قلم ہے۔ اور کہا حضرت یہ میری بالکل ذمہ داری ہے، میں دیانتداری سے آپ کو بتاؤں گا، تو سب آ رہے ہیں، دعوت قبول رہے تو آپ کھانا میرا کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک، تو اس نے سب کو دعوت دی، اور وہاں پر جو ان کا سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے یا جو بھی ہے سرکٹ ہاؤس ہے، وہاں انتظام کیا اس نے بڑا اعلیٰ پیمانے پر، اور ساتھ وہ خود ادیب آدمی تھا نا، تو اس نے ساتھ چھوٹی سی ایک
یعنی تقریر کی محفل بھی بنا لی کہ چلو بھائی وکیل صاحب آ رہے ہیں تو کوئی فائدہ تو اٹھائے نا. بہرحال اس نے وہاں کی پوری انتظامیہ کو، تمام ڈپٹی کمشنر، ڈی آئی جی، ایس ایس پی، سیشن جج، مجسٹریٹ، جوڈیشری، سب کو دعوت دی اور پورے شہر کی جتنی کریم تھی، بڑے بڑے وکلاء، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے ڈاکٹر، ان سب کو بھی دعوت دی. اور نے کہا یار ہمارے لیے سعادت ہے مکی صاحب کے ساتھ کھانا کھائیں گے، تم نے بڑی مہربانی کی کہ ہمیں بلا لیا. تو بہرحال وہاں ہم اکٹھے ہو گئے. تو مجھے پتہ لگا کہ اس نے اہل سنت والجماعت کے خلاف تقریباً یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں نا آپس میں، اس کی وجہ سے کچھ 90 مقدمات صرف اسی ضلع میں ہیں. اور نے کہا کہ اسی افسر نے یہ مقدمات لکھے ہیں، ایف آئی آر کاٹی ہے، آرڈر کیے ہیں جو آپ کی دعوت کر رہا ہے. مجھے بھی خبر کر دیا گیا. بہرحال اس کے بعد یہ ہے کہ جی اس نے تقریر کی، ادیب تو تھا وہ بڑا زبردست، اس نے میرے استقبال میں استقبالیہ تقریر کی، بڑی اچھی تقریر کی. اور اس نے پھر زور اس بات پہ دیا کہ جی حضرت آپ تشریف لائے ہیں اور آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، آپ کا احترام تقریباً ہر مسلمان کے دل میں ہے، تو آپ کوشش فرمائیں کہ یہ سنی شیعہ کی جو جنگ ہو رہی ہے، جو لڑائی ہو رہی ہے، مار کٹائی ہو رہی ہے، یہ خدا کرے یہ جھگڑا ختم ہو. اس انداز پہ اس نے تقریر کی. پھر میں نے جوابی تقریر تو کر دی تھی، مجبوری تھی. جب اس نے استقبالیہ تقریر کر لی تو اب مجھے بھی تو جواب دینا تھا، تو میں نے باوقار ان کا شکریہ ادا کیا دعوت کا. اور اس کے بعد میں نے کہا بھی ماشاءاللہ میرے اندازے کے مطابق ہماری تمام بیوروکریسی یہاں موجود ہے اور تمام ایلیٹ کلاس موجود ہے اور تمام گوجرا والے کی کریم یہاں موجود ہے، ہر قسم کے لوگ یہاں موجود ہیں. میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جھگڑا ماننے سے ہوتا ہے یا نہ ماننے سے؟ ان سب نے کہا حضرت نہ ماننے سے ہوتا ہے، ماننے سے کیا جھگڑا؟ میں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ ہم تو اہل بیت رسول کو اسی طرح مانتے ہیں جیسے ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں، کیا یہ شیعہ حضرات بھی اسی طرح ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں جیسے علی اور حسن حسین کو مانتے ہیں؟ ایک دوسرا میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 1200 سال میں کسی اہل سنت والجماعت کے عالم کی قلم سے ایک کتاب دکھا دیں جو اہل بیت کے خلاف لکھی گئی ہو، جس میں اہل بیت کی شان میں گستاخی کی گئی ہو، جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت حسن حسین اور سیدہ فاطمہ الزہرا آل رسول اہل بیت رسول کے بارے میں کوئی ایک کلمہ نازیبہ لکھا گیا ہو اور لکھنے والا سنی ہو، اور اس میں یہ بھی کھلی چھٹی ہے وہ سنی بریلوی ہو، دیوبندی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی ہو، ایک کتاب مجھے دکھا دیں تو میں سارا جرم جو ہے اپنے ذمہ لینے کے تیار ہوں. اور میں باوجود مسافر ہونے کے یہاں آپ کے شہر میں کھڑے کھڑے 50 کتابیں آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو گالی دی ہے، جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کو گالی دی ہے، جس میں انہوں نے سیدہ عائشہ کی عصمت پہ اعتراض کیا ہے، صداقت صدیق پہ اعتراض کیا ہے، حضرت عمر پہ اعتراض کیا ہے، جنہوں نے اتنے بڑے بڑے الزام لگائے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کی جائیداد چھین لی گئی، یہ غاصب ہیں، انہوں نے غصب کیا ہے، انہوں نے فدق چھینا ہے، انہوں نے یہ کیا. میں ایک نہیں 50 کتابیں آپ کو آپ کے شہر میں کھڑے کھڑے 1 گھنٹے کی نوٹس پہ دکھا سکتا ہوں. تو اب آپ بتائیں جھگڑا ہم کر رہے ہیں یا جھگڑا یہ کر رہے ہیں؟ کون جھگڑا کر رہا ہے؟ اس انداز پہ میں نے تقریر کی. بہرحال وہ تقریر جب ختم ہو گئی تو وہی صاحب جو تھے وہ اٹھے، انہوں نے کہا کہ جی سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وکیل صاحب نے ہماری دعوت قبول کی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے آمنا و صدقنا. اور وکیل صاحب کو میں کیا تحفہ دے سکتا ہوں؟ ہماری طرف سے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے وکیل صاحب کی خدمت میں یہ تحفہ ہے کہ وہ 90 مقدمہ خارج، کل ہم سارے مقدمے وڈرال کر دیں گے
اور آئندہ یہ جانے اور ان کو ہدایت کریں کہ آئندہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرے گا. لڑائی جھگڑا تو وہی نہ ماننے سے ہوگا. تو تم لڑائی جھگڑا تو کون کرواتے ہو؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اہل سنت کرواتے؟ وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو حضرت علی کے شان میں کوئی لفظ نہیں سن سکتے. تو اب اصل بات یہی ہے کہ آج بھی ہم پوری دنیا کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ جھگڑا نہ ماننے سے ہوتا ہے. ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے, تورات پہ بھی ایمان ہے, عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان ہے, انجیل پہ بھی ایمان ہے, بی بی مریم صدیقہ پہ بھی ایمان ہے. ہمارا تو تمام انبیاء اور رسول پہ ایمان ہے. اگر تم جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہو, جھگڑا تو تم کر رہے ہو کہ تمہارا ایمان ہمارے نبی پاک کے خلاف ہے, تم حضور پہ ایمان لے آؤ. تم کارٹون چھاپتے ہو, تم رشدی ملعون کو رکھ کے حضور کے خلاف کتابیں لکھواتے ہو, تم نسلیمہ نسرین کو پیسے دے کے کتابیں لکھواتے ہو. یہ بکواس کرنے تم بند کر دو, سلو ہو جائے گی, کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں نا. ہم تو حضور کی شان میں کبھی کوئی لفظ کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے, سرکار دو عالم نے, رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں ہوش میں آؤں گا, یعنی پہلا نفخہ سور پھونکا جائے گا نا. سورہ, اب دو سور ہوں گے, ایک ہوگا سورہ صاد اور ایک ہوگا سورہ باس. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. اللہ نے فرمایا سور پھونکا جائے گا. یاد رکھو ہمارا ایمان ہے کہ سور حق ہے. سور کیا ہے؟ حضور نے فرمایا قرن, ایک سینگ کی طرح سور ہے, اور فرمایا اس کا منہ اتنا بڑا ہے جیسے تمہارے آسمان و زمین بڑے ہیں, اور فرمایا اس کے اندر اتنے سوراخ ہیں جتنی اللہ کی مخلوق ہے, اور ہر سوراخ کے اندر وہ روح ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالی ملائک حضرت اسرائیل کو حکم دیں گے کہ سور میں پھونکو, تو وہ پھونک ماریں گے. وہ تمام ارواح نکل کے قبروں میں اپنے اپنے جثے میں پہنچیں گے. تو اور سب سے پہلے جب سور پھونکیں گے تو سب ختم ہو جائیں گے. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ. اللہ فرماتے ہیں جو آسمان و زمینوں میں جو بھی مخلوق ہے سب ختم. إِلَّا مَن شَاءَ اللہ, مگر جس کو اللہ چاہیں گے وہ ختم نہیں ہوں گے. یاد رکھو, مسئلہ سمجھو. قرآن کہتے ہیں کل من علیہا فان, ہر چیز پہ فنا. وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کل شیء ہالک الا وجهه لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, کہ صرف اللہ کی ذات, باقی ہر شے فنا. لیکن یاد رکھو یہ معنی نہیں ہے کہ فنا عرش پہ فنا نہیں آئے گی, کرسی پہ فنا نہیں آئے گی, جنت پہ فنا نہیں آئے گی. جنت کے اندر جو حور و غلمان ہیں ان پہ بھی فنا نہیں آئے گی. جہنم پہ فنا نہیں آئے گی, اور جہنم پہ جو خزنہ ہیں ان پہ بھی فنا نہیں آئے گی. ان پہ تو فنا نہیں آئے گی. تو کل من علیہا فان کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھو. اچھا اس یہاں بھی ہے نا کہ سور جب پھونکا جائے گا ہر چیز ختم ہو جائے گی, مگر جن کو اللہ چاہے وہ ختم نہیں ہوں گے. کیا من؟ تو اس لیے کرسی باقی ہوگی, عرش باقی ہوگا. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو جنت بنائی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے. یہ نہیں کہ اس کو مٹا کے فنا کر کے پھر دوبارہ بنائیں گے, نہیں, ان پہ فنا آئے گی نہیں. تو اب مطلب سمجھو کہ کل من علیہا فان یا کل شیء ہالک کا معنی کیا ہے؟ یعنی ہر چیز قابل ہلاک ہے, ہر چیز قابل فنا ہے. اللہ چاہے تو فنا کر دے, نہ چاہے تو نہ کرے, اس کی مرضی ہے. ہر چیز قابل ہلاک ہے, لیکن اللہ جس کو ہلاک نہ کرے اس کی مرضی ہے. تو وہ اسی لیے ہے نا کہ الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون. اب دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں گے. روح یعنی وہ سور پھونکا جائے گا.
صحابہ نے حضور پاک کی خدمت میں جب نام آئے تو درود شریف تو پڑھ لیا گا، کیونکہ انگوٹھے چومنے کی تو ہم اجازت دے نہیں سکتے، وہ بدعت ہے، وہ تو پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے ڈھونڈا ہے اور مسئلے کہاں سے انہوں نے نکالے ہیں۔ اصل پتہ ہے وجہ کیا؟ اصل وجہ یہ تھی کہ بعض بزرگوں نے یہ لکھا تھا کہ کسی آدمی کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے درود شریف پڑھ کے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ وَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ یہ پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پہ پھیر دے تو بیماری چلی جاتی ہے۔ انہوں نے انگوٹھے چومنے کو دین بنا لیا ہے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ آج میں کتاب پڑھ رہا تھا کہ حضور جب معراج پہ گئے تو سدرۃ المنتہا کے بعد جبریل تو رک گئے، تو حضور نے تو اور آگے جانا تھا، تو پھر آپ کیسے گئے؟ انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی کے کندھے پہ سوار ہو کے چلے گئے۔ اچھا آگے ہماری قوم ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جاہل یہ بھی نہیں سوچتے کہ معراج کی رات عبد القادر پیدا بھی ہوا تھا؟ اور بھئی عبد القادر جیلانی کب پیدا ہوا ہے؟ کوئی سن تو دیکھ لیا کرو نا، وہ تو صحابہ کے زمانے میں بھی نہیں تھے، تابعین کے زمانے بھی نہیں تھے، خیر القرون کے زمانے میں بھی نہیں تھے، لیکن جی وہ کندھے پہ حضور پاک کو اٹھا کے لے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا لطف تو یہ ہے نا کہ قوم پھر بھی ان کی بات مانتی ہے، ان کو علامہ بھی سمجھتی ہے، ان کو پیر بھی مانتی ہے اور ان کے احترام بھی کرتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ اتنا بڑا بدبخت جھوٹ بول رہا ہے کہ عبد القادر تو پیدا نہیں ہوئے، حضور کو کیسے کندھا دینے چلے گئے؟ اور اللہ کے فرشتے جہاں جواب دے گئے جہاں جبریل کھڑا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جبریل کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وما منا الا له مقام معلوم، اللہ نے ہر فرشتے کے لیے ایک مقام رکھا ہے، اسی تک ہم پہنچ سکتے، آگے نہیں جا سکتے۔ پھر رف آیا جس پہ حضور کھڑے ہوئے، پھر تشریف لے گئے۔ اچھا اب حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کی خدمت میں ساری دنیا سے وفد آتے ہیں، کسرا سے آتے ہیں، روم سے آتے ہیں، نصرانیوں کے وفد آتے ہیں، یہودیوں کے وفد آتے ہیں، تو آپ کم از کم مہربانی فرمائیں کہ ہم آپ کے لیے ایک دو جوڑے اچھے جو ہیں قیمتی بنا کے رکھ لیتے ہیں، کم از کم جب مہمان ہیں اس دن تو پہن لیں۔ اور کے کپڑوں پہ تو ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، آپ کے جوتے مبارک کے تو وہ جو اوپر تھے نا چمڑے کے پٹیاں وہ ٹوٹ جاتی ہیں، خود اپنے ہاتھ سے ٹانکا لگاتے ہیں۔ پتہ ہے حضور پاک نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اللہ کے بندو کہ سور جو ہے وہ تیار ہے، ملک واضع فمہ، کہ اللہ کے فرشتے نے اس سور پہ منہ رکھا ہوا ہے، رافع بصرہ الی السماء متى یؤمر ینفخ، اور نظر اوپر اٹھائی ہوئی ہے کہ اللہ کب حکم دیتے ہیں کہ میں سور پھونکوں، تو کوئی پتہ نہیں کس وقت سور پھونکا جائے۔ میں کپڑوں میں لگا رہا ہوں، جوڑے پہننے میں لگا رہا ہوں، میں مالی والی دنیا، مجھے کیا ضرورت ہے اس دنیا سے؟ میں تو ایک مسافر ہوں، دنیا ایک سفر ہے، تو یہ کوئی عقل مند مسافر کا کام تو نہیں ہوتا نا کہ ایئرپورٹ پہ جائے تو صوفے لگا دے اور کپڑے بچھا دے اور بستر کھول دے، پھر اعلان ہو جائے پھر بھاگتا پھرے۔ ہم تو تیار رہیں کہ گاڑی آنے والی ہے، ہم جانے والے ہیں، موت آنے والی ہے، ہم جانے والے ہیں، پھر کیا کپڑے اور کیا لباس کی ضرورت ہے؟ تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ اچھا اب جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کتنی قدر کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جب مجھے ہوش آئے گا تو اس وقت جو ہے میں دیکھوں گا
کہ موسیٰ علیہ السلام آخذ بقوائم عرش اللہ، اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہوں گے. اللہ ادری، میں نہیں جانتا انہ افاق قبلی او لم یساق، کہ یا تو مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے یا وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے. یعنی کتنی شان بیان کریں کہ جب میں اٹھوں گا تو وہ پہلے عرش کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے. ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے بھی پہلے. صحابہ حیران ہونے لگے. فرمایا ہو سکتا ہے یوزی عن ساقت الطور، کہ جب طور پہ انہوں نے اللہ سے دیدار کی خواہش کی تھی تو اللہ نے تجلی ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. شاید اللہ اس بے ہوشی کا آج بدلہ دیں گے کہ بھی آج ان کو جلدی ہوش آ جائے. ہمارا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی اتنا عقیدت ہے. ہم تو آج بھی جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں اس میں احسان ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ نمازیں تو 50 فرض ہوئی تھیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، اللہ کے پاس جائیں معافی مانگیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی. تو پھر 5 ہوئی اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا، انہوں نے کہا ارجع الی ربک یا محمد. صحابہ نے کہا حضور پھر بھی جائیں، آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھے گی. تو حضور نے فرمایا استحی ربی، کہ موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے کہ بار بار جا کے اپنے اللہ سے درخواست کروں. اب مجھے بھی حیا آتی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے قبول ہے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے میرا فیصلہ قبول کر لیا ہے تو اب میری بھی سنیں کہ تیری امت پڑھے گی تو 5 لکھوں گا 50. تیری امت نمازیں 5 پڑھے گی لیکن میں بچا. من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 گنا اور کبھی کبھی 700 گنا بھی ملتا ہے. اور مسجد الحرام میں تو ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے. اب اندازہ کریں کہ 5 نمازیں پڑھو تو 5 لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے. اور کتنا بڑا بدبخت ہے وہ جو ہوٹل میں سویا ہوا ہے. بس اللہ سے دعا کیا کرو. تو ہم تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کے اتنا قائل ہیں. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی مانتے ہیں، کلمت اللہ بھی مانتے ہیں. ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی مانتے ہیں. اور اللہ نے اپنے قرآن میں جتنا عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا ہے، حضور کی میلاد کا تو پورے قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کا بھی ذکر ہے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے کا بھی ذکر ہے، پیدا ہونے کے بعد کا بھی ذکر ہے، صندوق میں ڈالنے کا بھی ذکر ہے، فرعون کے گھر میں جانے کا بھی ذکر ہے، اور فرعون کے گھر میں دودھ نہ پینے کا بھی ذکر ہے، اپنی والدہ کے پاس لوٹنے کا بھی ذکر ہے. تو یہ سارا ذکر موجود ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کا ذکر نہیں ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو کمال ہے نا، صرف ان کی ماں کا نہیں، نانی سے ذکر شروع ہوا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی، کہ جب عمران کی بیوی نے منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے میں تیرے گھر کے لیے خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، وہاں سے ذکر ہے. پھر بی بی مریم پیدا ہوئی، وہ بھی قرآن میں موجود ہے کہ سمیتها مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور پھر کفالت کا بھی ذکر ہے کہ بی بی مریم کی کفالت کس نے کی، کس نے رکھا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، پھر اس کی کرامت کا بھی ذکر ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. تو ہم تو حضرت عیسیٰ کی شان کے اتنے قائل ہیں، تمہیں حضور سے کیا بغض ہے؟ تم وجہ بتاؤ نا. تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلو کلمہ نہیں پڑھتے ہو مان تو لو نا.
تم تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو اور پھر کہتے ہو مسلمان جھگڑا کرتا ہے. مسلمان الحمدللہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حضور نے فرمایا مسلمان کی تو شان یہ ہے کہ لوگ اس کے ہاتھوں سے بھی اس کی زبان سے بھی محفوظ رہیں. اور ایمان امن سے ہے, اسلام سلامتی سے ہے. مسلمان کیسے دہشت گردی انتہا پسند ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا ظلم کرنے والے وہی یہودی ہیں, یہ سارا ظلم کرنے والے وہی کافر ہیں. وہ حالات ایسا پیدا کر دیتے ہیں کہ بندہ دیوار سے لگ جائے, یا سر پھوڑے یا دیوار توڑے. ورنہ اسلام تو ایسے لوگوں پر, اب جیسے آپ نے دیکھا اخبار میں, ایمان سے کہیں یہ اسلام ہے, کسی زندہ انسان کو لوہے کے پنجرے میں کھڑا کر کے آگ لگا دی جائے, یہ اسلام ہے. اور یہ انتقام ہے, مار دو, گولی مار دو, بات ختم کرو. یہ کون سا انتقام ہے کہ عذاب جو ہے آگ کا وہ تو اللہ کے سوا کسی کو دینا جائز نہیں ہے. یہ کہاں کا اسلام ہے, یہ کہاں کا دین ہے؟ اور اپنے آپ کو پھر اسلام, اصل وجہ کیا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہیں اسی کفر کے ایجنٹ ہیں. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو کسی مسلمان کو جلا ڈالے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو معصوم بچوں پہ جا کے بم مار دے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والوں کو جا کے اڑا دے. قطعاً وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صرف کیا ہے, وہ اسلام کی شکل ہے. یہ وہی میر و جعفر ہے اور یہ وہی لارنس عربیہ والی کہانی دہرائی جا رہی ہے کہ وہ کردار خود پیدا کرتے ہیں, شکل ہماری بناتے ہیں, تاکہ دو فائدے ہوں, ایک دشمن مر گیا, ایک اسلام بدنام ہو گیا. اور ہم سیدھے سادے لوگ ہیں ماشاءاللہ. بس نہ ہم نے دین سمجھا, نہ دنیا سمجھی, نہ دوست کو سمجھا, نہ دشمن کو سمجھا. ہم جیسا بے وقوف بھی دنیا میں پتہ نہیں کوئی پیدا ہوگا. بس اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے تو قادر ہے, ورنہ ہمارے اعمال جو ہے نا وہ تو بخشش کے قابل نہیں ہے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے, رحمت فرما دیں, معاف کر دیں, بخش دیں. کوئی سوال ہے نہ ڈالا ہو نا تو کہیں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں, کہیں نکل نہیں رہے. کہتے جی کہ میرے بھائی نے طلاق نہیں دی, جج نے بھائی طلاق نہیں دی تو پھر نہیں ہوئی. جج طلاق نہیں دے سکتا, جس کی بیوی ہے وہ طلاق دے گا. بیوی زید کی ہے طلاق جج دے گا, یہ کیا مانا ہے؟ یہ تو انگریزی قانون ہے نا کہ وہ فیصلہ کر دے گا. اس کو کیا حق ہے کسی کی بیوی؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ اگر خلع ہو یا تنسیخ ہو تو کورٹ اس کو مجبور کرے اپنے عدالت میں کہ آ کے فیصلہ کرو, یا واپس کرو یا طلاق دو. حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کئی دفعہ الحمدللہ مغفرت کی دعا کی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہم کرتے ہیں. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم. عمرہ کرنے کے بعد بال کٹوانے سے پہلے احرام اترنے کے بعد یاد آیا 2 گھنٹے کے بعد بال کٹوا دیے, کوئی دم نہیں, لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا, 5-10 ریال خیرات بھی کر دو. میں آیا ہوں فرانس سے عمرہ کرنے کے لیے, احرام جو ہے وہ بیگ میں تھا اور بیگ بک کر دیا تھا. وہ بار کل پوچھا تھا آپ نے, دم پڑ گئی. آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے اور بیگ میں اس احرام کی چادریں آپ نے بیگ میں ڈال دی تھی. آپ پہلے مسئلہ پوچھ رہے تھے, حضرت تو احرام کی چادروں کی ضرورت ہی نہیں تھی, جہاز میں بیٹھے بیٹھے قمیص بنیان اتار دیتے اور لبیک لبیک اللہم لبیک پڑھ لیتے, جب نیچے اترتے چادر باندھ لیتے. بس اگر کوئی آدمی کومے میں ہے, بے ہوش ہے, اس کے لیے عمرہ کریں, بالکل کریں, دعا کریں اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ کرے, یا اس کے علم میں صحت ہے تو صحت دے. احرام کی حالت میں اگر نہانا پڑے نہا سکتا ہے, ویسے بھی نہا سکتا ہے,
لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہ کرے، کوئی شیمپو استعمال نہ کرے۔ احرام میں تو غسل کرنا سنت ہے، حضور نے مینا میں بھی غسل فرمایا ہے، عرفات میں بھی غسل فرمایا ہے، احرام میں تھے، حج کا احرام باندھا ہوا تھا۔ قاری عبد الباسط کی داڑھی نہیں تھی تو ہم نے قاری عبد الباسط کا کلمہ تو نہیں پڑھا، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، نہیں تھی تو وہ اپنے خدا کو خود جواب دے گی۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ قاری عبد الباسط، کتنے مولوی ہیں جن کی داڑھی نہیں ہے؟ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، اللہ نے معاف کیا ہے، وہ ڈالتا رہے، کوئی بات نہیں، خود نہ وسوسہ پیدا کرو، آتا ہے آنے دو۔ علاج یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ سورتیں پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر دیا کرو۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، 5 گھنٹے کے بعد سر مڈایا، دم پڑ گئی۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے تلاوت کر کے دعا کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بالکل عطا ہوتا ہے۔ اگر ہم سر کے بالوں پر یا داڑھی پر کوئی رنگ لگانا چاہیں بالکل لگائیں، بلکہ حکم ہے کہ لگائیں۔ غیر الشیب ولو بشیء، ترمذی شریف میں حدیث ہے محمد مصطفیٰ کی کہ اپنی داڑھی کا رنگ بدلا کرو، کسی چیز سے بھی بدل لو، لیکن سیاہ منع آیا ہے کہ سیاہ نہ ہو، سیاہ کے علاوہ باقی جو بھی ہے وہ کر لیں، لیکن جب تک سیاہ نہ ہو ان کی جوانی نہیں بنتی نا۔ اچھا ویسے تم نے کبھی دیکھا ہے کہ 70 سال کا آدمی ہو اور بال سیاہ کرے، بلیک، بالکل 100% سیاہ، ویسے وہ دور سے کارٹون نظر آتا ہے۔ اتنے سیاہ بال تو 16 سال کے بچے کے بھی نہیں ہوتے جیسے اس نے بنائے ہوئے ہیں، ہر کوئی سمجھ لیتا ہے کہ کوئی پاگل ہے۔ اللہ کے بندے، اگر تم نے کلر کرانا ہے نا، یہ بھی علم ہے، یہ کوئی مخول نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو، یہ علم ہے باقاعدہ۔ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس سارے کلر رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی جلد کو دیکھیں گے، آپ کا رنگ کون سا ہے، آپ کی آنکھوں کا رنگ کون سا ہے، اور اس کے مطابق میچ کر کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ فلاں کلر یوز کریں، کہ بھی آپ ڈارک براؤن کریں، آپ براؤن کریں، آپ میڈیم براؤن کریں، آپ لائٹ براؤن کریں، آپ گولڈن کلر کریں، آپ کوئی اور کلر کر لیں، وہ بنائیں، وہ پھر وہ لے کے کیا کرو، یہ اپنے آپ کو تماشا نہ بنائیں کرو۔ میں نے سر میں خوشبو والا صابن ڈال کے پھر اس طرح ڈالا، دم پڑ گئی۔ اگر فوراً مڈا ڈالا ہے تو پھر 10-20 ریال خیرات کرو، اگر لگا کہ آپ بیٹھے رہے اور بعد میں اس طرح پھروایا ہے، بھائی دوسرا صابن نہیں ملتا ہے بال نرم کرنے کے لیے بغیر خوشبو والا، جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ اگر احرام کا کپڑا دھو کے ہم لے جائیں، کفن بنائیں، تمہاری مرضی، تمہارا کپڑا ہے، کفن بناؤ یا دفن بناؤ، فائدہ تب ہوگا جب موت قدمے پہ آئے گی۔ اگر آدمی مشرک ہو نا، کعبے کے خلاف میں دفن دو، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ عبداللہ ابن ابی کو میرے مدنی پاک کے قمیص میں دفن دیا گیا، لیکن جہنم میں گیا، رئیس المنافقین تھا، دفن حضور کا قمیص۔ یعنی اس سے بڑی قیمتی چیز دنیا میں ہو سکتی ہے جو کپڑا حضور کے بدن کو لگا ہو۔ حرم کے اندر بھی مکروہ وقت ہوتا ہے احناف کے نزدیک، فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں جب تک سورج نہ نکلے، اور عصر کے بعد نہ پڑھیں جب تک سورج غروب نہ ہو جائے۔ اسی طرح جب سورج ڈوب رہا ہے یا نکل رہا ہے، اسی طرح جب سورج سر کے اوپر کھڑا ہے، تو احناف کے نزدیک یہاں بھی، لیکن حنابلہ کے نزدیک اور شوافے کے نزدیک حرم میں گنجائش ہے، وہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا کرو، وہ بھی کہتے ہیں گنجائش ہے کہ طواف کر لیا تو چلو 2 رکعت پڑھ لیں۔ اصول یہ ہے کہ عورتیں جب عمرہ کر لیں، سارے بالوں کو اکٹھا کر کے جب انتہا ہو بالوں کی، وہاں ایک پور کے برابر سارے سرے کاٹ دیں، گویا کہ سارے سر کے بال کاٹے گئے۔ اگر کان سے یا ادھر ادھر سے پکڑ کے تو بال نہیں کاٹے گئے، تو دم پڑ جائے گی۔
هل يجوز الوطی فی دبر؟ اسأل من دار الافتاء. حجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع نہ ملے، اشارے کرنے سے بھی وہی ثواب ملے گا جو بوسہ دینے کا ہے. اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی عورت آگے سے گزر جائے، نماز نہیں ٹوٹتی. یہ تو حدیث میں ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو جہاں سے جب تہجد پڑھتے تھے تو میں آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، اور کمرہ چھوٹا سا تھا حضور کا جو حجرہ ہے بی بی عائشہ کا. تو حضور جب سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں کو ہاتھ لگاتے تو میں پاؤں سکیڑ لیتی. پھر حضور جب کھڑے ہوتے تو میں ٹانگیں سیدھی کر لگی. تو حضور کے آگے سوتی رہی، حضور نماز پڑھتے رہے. اگر ایک احرام سے ہم نے عمرہ کر لیا ہے، اب دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کے چادروں کو دھونا ضروری ہے. کیوں؟ پلید ہو گئی ہیں، آپ نے برا کام کیا تھا. نہیں، یعنی اللہ نے عقل کوئی نہیں دیا ہے، سارا مولوی مکی نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے. بھائی تم نے کوئی برا کام کیا ہے کہ وہ پلید ہو گئی ہیں کہ اب دھونا پڑے گا، 100 عمرہ کرو. اور اگر وہ پہلے عمرے میں بھی پلید ہو جائے دھو ڈالو. طواف کے 2 رکعت افضل یہی ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو. قضاء عمری کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو نمازیں ہم نے زندگی میں نہیں پڑھی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ توبہ کرو سچے دل سے، چونکہ حقوق اللہ ہے، اللہ قادر ہے کہ توبہ سے معاف فرما دے. لیکن چونکہ حضور پاک نے بھی نماز قضا پڑھی ہے تو اس لیے فقہاء حنفیہ کہتے ہیں کہ پڑھا کرے. ایک اندازہ کر لو کہ مثلا میں نے 10 سال کی نمازیں چھوڑی ہیں تو وہی 1 مہینے کی کتنی ہوئی، 1 سال کی کتنی ہوئی اور 10 سال کی کتنی ہوئی. اس کا ایک اندازہ کر کے پھر ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو. 1-2 نفل چھوڑ دو، اس کے بجائے بھی وہ قضا پڑھتے رہو تاکہ پوری ہوں نہ ہوں وہ اللہ معاف کریں گے. بعض مرد حضرات جو ہیں عمرہ کرنے کے بعد بالوں کو ٹک لگاتے ہیں، 2-3 بال ادھر سے دو ادھر، دم پڑ جاتی ہے. ان کو بال بھی مڈانے پڑیں گے اور دم بھی دینی پڑے گی. اگر کسی آدمی نے ایک وقت میں 3 طلاق دی ہیں، میرا بھائی حنفی مسلک میں تو 3 ہی ہوتی ہیں. نہیں، ویسے آپ کے ملک میں کوئی ایسا آدمی بھی آپ نے دیکھا اس کو 3 تھپڑ مارو 1 شمار ہو. بہرحال ائمہ 4 نزدیک 3 ہیں. بعض علماء اہل حدیث رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا گناہ ہے، نہیں دینی چاہیے، حضور نے منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی دے دے حنفی مسلک میں ہو جاتی ہیں. لیکن اہل حدیث علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، 1 شمار ہوگی. بہرحال اللہ ان پہ بھی رحمتیں فرمائے، بڑے بڑے علماء ہیں. لیکن ائمہ 4 کے نزدیک 3 ہیں. عمرے کے طواف میں رمل بھول گیا، کوئی بات نہیں. عورت اگر مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہے تو ہم اس کو منع نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے منع نہ کیا کرو. لیکن بیوتہن خیر لہن، لیکن گھر میں پڑھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. ترغیب دے سکتے ہو، منع نہیں کر سکتے ہو. مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا جو حضور کا حکم ہے، کیا حکم کا کیا معنی ہے؟ حضور کے حکم پہ بی بی عائشہ نے عمرہ کیا ہے نا، خود تو نہیں کیا. زمزم کے پانی سے چائے پکائیں، کھانا پکائیں، کوئی بات نہیں. اگر کسی کو جوتے خرید کر کے بھیجے جائیں تو کوئی بات نہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جوتے بھی ایک چیز ہے، بھیجی جا سکتی ہے. مانا تھوڑا کہ تم اس کو جوتے مار رہے ہو، جوتے بھیج رہے ہو. میں کام کے سلسلے میں سعودی آیا تھا، پتہ نہیں تھا، عمرہ کیا، طواف میں بچھڑ گیا، طواف کے بعد صفا نہیں کیا، سر بھی نہیں مڈایا، احرام بھی کھول دیا. ماشاءاللہ عمرہ بھی دوبارہ کرو، حضرت پر ایک بکری بھی ادا کرو. اب آپ کو ٹھیک ٹھاک پتہ چل جائے گا، آئندہ کبھی غلطی نہیں کریں گے انشاءاللہ. جب 400 ریال کی بکری خریدو گے نا اور 26 سے درد دو گے، مجال ہے تم غلطی کرو. اولاد کو بھی لکھ جاؤ گے کہ عمرے کا خیال کرنا، کسی مولوی سے پوچھ کے کرنا. مسجد عائشہ سے احرام باندھا جا سکتا ہے.
ایک عورت عمرے کے لیے طواف کے لیے صفا نہیں کی، کمرے میں چلی گئی، اب اگر موجود ہے تو وہ آ کے طواف صفا مروا دوڑ لے، اگر بال کٹوا دیے ہیں تو پھر دم پڑ گئے۔ دبئی سے آتے ہوئے احرام کی حالت میں میرے پاؤں میں بوٹ تھے، کوئی بات نہیں، جب اترو بدل لو چپل سے، کیونکہ اب جہاز سے چپل نہیں ملتی، یا اس کو نکال کے رکھ دو، یا حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی حل نہ ہو تو اس کی ایڑیوں کو دبا کے چپل بنا لو۔ مسجد عائشہ کے بارے میں بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ تو اللہ کے نبی پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، لوگ تو خدا پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہے کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد عائشہ ہے؟ اس سے بڑی دلیل بھی کوئی ہے کہ بی بی عائشہ نے وہاں سے عمرہ کیا، اور بی بی عائشہ بدعت نہیں کر سکتی جب تک حضور حکم نہ دے، اور پھر دلیل اس کا تو نام دلیل ہے اللہ کے بندے۔ مسجد نبوی کے اندر 40 نمازیں اس طرح کے تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو تو ایک حدیث مبارک میں ہے اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم کی آگ سے بری فرما دیتے ہیں۔ چاہے وہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں یاد رکھو تمام محدثین ضعیف حدیث قبول فرماتے ہیں، عقیدے میں قبول نہیں ہوتی، احکام میں قبول نہیں ہوتی، لیکن فضائل میں ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے۔ یہاں جو ہوٹلوں پہ گوشت ملتا ہے مجھے کیا پتا کہاں سے کہاں کا ہے، پوچھ لو ان سے، انشاءاللہ وہ بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ باہر کا سستا ہے، یہاں کا جو حلال ہے وہ مہنگا ہے۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ 30 ریال کلو والا گوشت میں 5 ریال کی پلیٹ دیں گے۔ وہ صاف ظاہر ہے کہ باہر کا ہے، اور باہر کا وہی ہے جھٹکے والا یا بجلی والا یا کرنٹ والا، وہ نہ کھائیں۔ اگر یہاں کی مرغی ہے جیسے الوطنی ہے، فقی ہے، اور اسی طرح خلیج کی، یہ حلال خالص ذریعہ ہے۔ اسی طرح میں نے سنا ہے ہندوستان سے بھی جو گوشت آتا ہے الکبیر کے نام سے، سنا ہے کہ وہ بھی حلال ہوتا ہے، مسلمانوں کی کمپنی ہے، وہاں سے وہ صحیح معنی میں ذبح کر کے بھیجتے ہیں، اللہ عالم۔ اگر احرام کی حالت میں صابن کو ہاتھ لگ گیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ایسے یاد رکھو یہ 4-5 دن اگر گوشت نہیں کھاؤ گے تو کیا فوت ہو جاؤ گے؟ تو کیوں اپنے آپ کو مشتبہات میں ڈالتے ہو؟ سبزی کھا لو، فروٹ کھا لو۔ اور ہمارے حکیم تھے، بزرگ تھے، حکیم حنیف اللہ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، ہمارے والد کے دوست تھے، لہٰذا والد کی جگہ تھے، وہ تو ہمیشہ یہی کرتے ہو، کہتے مکی صاحب مکے والوں کو تو ماں سوا فروٹ کے کچھ بھی نہیں کھانا چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا حضرت دیکھو نا، حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا کرے، تو تمہارے لیے تو دعا ہی پھلوں کی ہے، کھاؤ مزے کرو 8-10 دن پھل، انشاءاللہ ساری بیماریاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، تمہارا وزن شدن بھی ٹھیک ہو جائے گا، ویٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا، شوگر وگر بھی ٹھیک ہو جائے گی، سب کولیسٹرول سب اڑ جائیں گے۔ صبح شام رات دن دبا کے فروٹ کھاؤ، جب بھوک لگے فروٹ کھاؤ، سیب کھاؤ، کیلے کھاؤ، بالٹے کھاؤ، نہ کھاؤ روٹی، اور دیکھو وزن ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں۔ اب تو خیر جدید تحقیق جو ہے، جدید میڈیکل سائنس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی وزن کم کرنا چاہے 1 ہفتے کے لیے سلاد کھائے، سبزیاں کھائے، روٹی ووٹی گوشت ووشت کچھ نہ کھائے، اور اگلے ہفتے میں صرف فروٹ کھائے تو اس کا 16 پاؤنڈ وزن کم ہو جائے اور کمزوری بھی کوئی نہیں ہوگی۔ اگر زیادہ شوق ہے حضرت گوشت کھانے کا تو بکرا جا کے خود ذبح کر کے بنا کے لے آؤ، پکاؤ، ہوٹل میں کھاؤ مزے سے، خود مرغی ذبح کرو اور بنا کے کھاؤ، اور کس نے منع کیا؟ لیکن یہ جو باہر کی بات ہے اس سے کوئی اعتبار نہیں۔ کافر ملک ہمارے لیے ذبح کریں گے بھلا؟ انہوں نے کیسٹ لگائی ہوئی ہے اور مرغی چل رہی ہوتی ہے، مشین پہ کٹ رہی ہوتی ہے اور کیسٹ پڑ رہی ہوتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کس طرح ذبح کرتے ہیں؟ اگر ایک طواف کے 2 رکعت نہیں پڑھے، دوسرا طواف کر لیا کوئی بات نہیں، بعد میں 2 رکعت پڑھ لو،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعا کریں اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما, اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جتنے دین کے مدارس ہیں, مساجد ہیں, معاہد ہیں, دین کا کام کرنے والے ہیں, دعوت دینے والے ہیں, تبلیغ کا سب کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے حیاؤں کو حیا عطا فرما, بے دینوں کو دین عطا فرما, قرض داروں کے قرض عطا فرما, جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالحہ عطا فرما, جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح بنا. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے عطا فرما. یا الہ العالمین تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ جو مسلمان ہمارے کشمیر میں ہیں, ہندوستان میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہیں, عراق میں ہیں, شام میں ہیں, جس مقام میں ہیں, عرب میں ہیں, عجم میں ہیں, بر میں ہیں, بحر میں ہیں, فضا میں ہیں, ہوا میں ہیں, ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.